الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ اکبر. سورۃ الزلزال اور سورہ اذا زلزلت، ان دونوں ناموں سے سورہ کی پہچان ہے. نام ایک علامت کے طور پر ہوتے ہیں. تمام سورے آپس میں ایک دوسرے میں ممتاز ہوں، پہچانے جا سکیں. سابقہ سورے میں جو باتیں گزری تھی اس میں دو فریقوں کا انجام ذکر کیا گیا تھا. اعمال خیر کرنے والے، اعمال شر کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، نتیجہ پیش کیا گیا. اس سورے میں اسی کی مزید تفصیل ہے اور یہ کب ہوگا اس کا ذکر، اور اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے. یسألونک عن الساعہ، اس مفہوم کے متعلق سوال قرآن میں کئی جگہ ہے، کیونکہ ایمان کے عقیدے میں، ایمان کے بنیادی چیزوں میں والبعث بعد الموت کا عقیدہ ایک بنیاد رکھتا ہے. جملہ بڑی چیزیں جو سارے ایمان کا احاطہ کرتی ہیں، ان ساری چیزوں کے بعد پھر اعمال کا نمبر آتا ہے. اگر ان چیزوں کے عقیدے میں ذری بھی خرابی ہے تو اعمال کا وزن کچھ بھی نہیں. سارے اعمال کا وزن ثواب کے اعتبار سے، رب العزت کے پاس قبول کیے جانے کے اعتبار سے اصل بنیاد ہے ایمان. جو ہم بچوں کو رٹاتے ہیں ایمان مفصل، اس کے 7 چیزوں کا تذکرہ ہے. ان میں سے ایک ہے والبعث بعد الموت، کہ آخر پارے کے تقریباً سبھی کم ہو گئے بچے کی زندگی میں نازل ہوئی. یہاں ابھی شریعت کے احکام نازل نہیں کیے گئے، بنیادی طور پر عقیدے کی اصلاح کی. انسان کے اندر پیدا اور موجودہ تمام خرابیاں جو حد سے آگے بڑھ گئی، یہ کس حد تک آگے بڑھ گئے تھے سابقہ سورے میں اس کی تفصیل ہوئی. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. جب تک قرآن نہیں بھیجا جاتا، جب تک کوئی رسول نہیں بھیجا جاتا، تو اب ان انسانوں کے سدھرنے کی، سمجھنے کی کوئی توقع نہیں تھی، کوئی پہلو نہیں تھا. اس حد تک آگے بڑھ گئے. اب انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے، سمجھانے، انسان کو اس کا مقصد بتانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کی کتاب نازل ہو، اللہ کے ایک رسول کا انتخاب کیا جائے. سابق رسولیوں کی تفصیل. تو ابتدا ان ساری چیزوں کے لیے اسلام نے اور ابتدائی خطبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کی زندگی میں گئی، سب میں والبعث بعد الموت کی وضاحت اور تفصیل ہے. اور یہ سارے سورے بھی اسی سلسلے میں نازل. انسان دنیا اور دنیا داری میں گناہوں کے جنگل میں اس قدر پھنسا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے، اللہ رب العزت کے روبرو پیش ہونا ہے، حساب و کتاب کا ہونا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دور دور تک اس کے عقیدے میں نہیں. نتیجے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جو کر رہا ہے بس وہی انسانیت، بھلے کسی کو پیدا ہوتا ہو، کسی کو
نقصان ہوتا ہے، خود کو نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا بھی جواب ہے اس سورہ کے اندر کہ جب قیامت قائم ہوں گی اس کا وقت تو کہیں بھی بتایا نہیں گیا۔ وما انت فیہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت، سورہ النازعات کے اندر کیا گیا یہ لوگ قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا بتانے سے متعلق آپ کا لینا دینا کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اللہ کے روح سے تھا، اس سے بتایا گیا کہ وقت جاننا چاہتے ہو، وہ وقت اس وقت ہوگا کہ جب ساری کائنات کا خاتمہ ہوگا اس شکل میں۔ جو انسان سمجھتا ہے وہ سمجھنے والی کیسے پوری کر کے آ گیا زلزلے کی شکل میں۔ یہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا دنیا کی ابتدا سے انتہا تک زلزلے وقتاً فوقتاً دنیا میں آتے رہتے ہیں، آئے ہیں۔ زمین بستیوں کی بستیوں کو نگل بھی چکی، ایسے بڑے بڑے زلزلے کہ جب یہ زلزلہ ویسا ہوگا یہ تمام کے تمام زلزلے جب کا انسان سمجھے گا کہ معمولی غلطی کرانے والا، یہ سمجھو کہ ساری دنیا کی ابتدا سے انتہا تک جو زلزلے کی کیفیتیں ہوئی تھی وہ تمام زلزلوں کا مجموعہ والی کیفیت۔ ہر علی کا لفظ ہے اردو میں بھی اسی معنی میں آئے زلزلہ، یہ لفظ صوتیاتی ہے، ہر زبان میں جب الفاظ ہوتے ہیں جو تلفظ میں آتا ہے وہی معنی نکلتا ہے، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں لٹریچر میں صوتیاتی لفظ، صوت آواز، تلفظ میں جو آواز بنتی ہے ذرا توجہ سے معنی وہی بنتا ہے، یہ ہر زبان میں چند الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر زبان کے پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، لٹریری انداز کے پڑھنے کا طریقہ پڑھانے والے بہت کم ہوتے ہیں، چاہے انگریزی ہو، انگریزی کے ماہرین بھی ملیں گے، پڑھانے والے ملیں گے، لیکن لٹریری فیکٹ سے پڑھانے والوں کی بہت بہت کمی ہے۔ اس طرح عربی زبان کا بھی عام فہم طور پر جاننا سمجھنا ایک الگ بات ہے، اس کی ادبی نقطۂ نظر سے ایک کیفیت کی حقیقت کو جاننا ایک الگ بات ہے۔ تو زلزل بس یہی آواز والی کیفیت جو ہے مانا کی ہے۔ تو اذا زلزلت الارض تمام کے تمام زمین ساری کائنات فنا ہوگی، لیکن انسان کا وجود جو زمین میں ہے اس کو ذکر کرتا بات بتانا انسان کو، انسان کے وجود کو، انسان کے حیات کو، اس کے زندگی کے کارناموں کو، اس کی ابتدا کو، اس کے انتہائی عمل کو بتانا۔ ویسے تو ختم ساری چیزیں ہو جائیں گی، پہاڑوں کا ذکر ہے فنا ہونے کا، آسمانوں کا ذکر ہے فنا ہونے کا، سابقہ سوروں میں ہم سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، سارے تارے سیارے سب کے سب ختم ہونے کا، فنا ہونے کا۔ یہاں مقصود نفس انسان کے اوپر قائم اور باقی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جہاں جہاں اضا کا لفظ آتا رہتی، ایک واقعہ اس کی یاد کرو، ایک واقعہ تمہارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، غور کرو، غور کرو کہ مانا کیا ہوتا ہے۔ اصل زبان اور قواعد کے اعتبار میں لمبی بحث، اچھے الفاظ کو کلمے ظرفیہ کہتے ہیں، ظرف زمانہ یا وقت یا جگہ کے معنی کا تعین کرنے والے معنی سے جس سے نکلتے ہیں اس کو ظرفیہ لفظ ظرفیہ کہنا۔ تو اذا وہ وقت جو آنے والا ہے تمام کے تمام زمین جنبش کے ساتھ ہلا دی جائے گی، حرکت دی جائے گی،
جو لفظ ذکر کرتے ہیں فعل اس کے بعد اسی کے مونپان کو مصدر ذکر کرتے ہیں تو انتہائی تاکید اور بڑائی کے معنی کو ذکر کرتے ہیں. اشکرکم کل الشکر، میں آپ کو بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں. عقل تو ماں عقل، کہ جو کھانا تھا سو عقلا تو ماں عقل. اسی طرح زلزلت زلزال اور پوری طرح کا انسان اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ساری کی ساری زمین میں جنبش پیدا کرتی جائے گی، ہلاتی جائے گی. اس وقت کیسے کیا ہوں گی قدرت کی طرف سے ساری کی ساری زمین اپنے زمین کے اندر موجود سارے کے سارے ثقل، بوجھ، برڈن نام کی جتنے چیزیں سب نکال کر باہر ڈال دی. تو کیا ڈالے گی؟ قرآن تفصیل پیش کر، حدیث پیش کر. پیدا زمین سے گیا زمین سے نکال دیا جائے. سارے مردوں کو باہر نکال کے ڈال، سارے خزانے سونے کے چاندی کے مالیت سے تعلق رکھنے والی چیز سب زمین پہ سے اپنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے. تو تمام کے تمام خزانے بھی زمین نکال کر ڈال دیتے. دجال کے زمانے میں نکالنے کا ذکر ہے کہ علاوہ کی بات، وقتاً فوقتاً انسان کے نکالنے کا ذکر ہے کہ علاوہ کی بات. تو وہ زمین کے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان اس کا پورا نکالنے. تمام مردوں کو نکال دے گی باہر. جب نکلیں گے تو نہیں رہیں گے، زندہ رہیں گے. جب زندہ رہیں گے تو اب اس بات میں جانے کی ضرورت نہیں. فن کرتی ہے مٹی کے سروار بن گئے، اب کھود کے دیں گے تو کچھ بھی نہیں بنا. کیا بھی ہے کہ جب نہیں ہے تو کیا نکالے گی؟ صحیح نہیں. ایک عقیدے کے مطابق جو لوگ مردے کو جلا کر اس کے راہ کو بکھیرتے ہیں، ان کو وہ اسی عقیدے کے تحت بکھیرتے ہیں. تو مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. اگر ذری دیر کے لیے مان بھی لیا جائے اٹھنا ہے تو ہم کو اٹھاؤ گے کیسا؟ ہم جلا کر راکھ کر کر ذرات کی شکل میں ہم نے اس کو بکھیر دیا، پھیلا دیا. یہ آریہ سماج کا کتاب. ہندو مذہبیت کے نام اگر ہے تو آریہ سماج میں وہاں باقی جن کی ناصل ہے نا بنیاد ہے. بس کٹے کٹے کی بنیاد پر 4 چیخیں یہ 5واں آتا وہ بھی چیخ میں چیخ آتا. ہندو مذہب میں آریہ سماج نامی چیز ان کے پاس کا اصول ہے. اصول میں یہاں تک آئے کہ آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ مشرک ہیں، ہم موحد. دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے مردے کو لے جا کر دفن کرتے ہوئے نشانی کم سے کم لگا کر رکھتے ہو کہ ہمارے خاندان کا مردہ اس قبرستان میں اس جگہ پر ہے. کہ جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، صرف تم لوگ کر رہے ہیں. اور ہم توحید پرست اسلے ہیں، ہم مردے کو جا کر اس کو خاص بنا کر بکھیر دیتے ہیں. اب وجود ہے نا نشان ہے کہ ہمارا مردہ یہاں ہوتا ہے. یہ ان کے طرف ہے. وہ چیز ایسا لگے. حدیث شریف میں آیا خوشبو زنب عین جیم با عجب تلفظ ہے، وجوب تلفظ ہے، دال نون با زنب خوشبو زنب ایک چیز ہے پورے انسان کی باڈی. اس کا مقام کو جو بتلا دیا گیا ریڑھ کی ہڈی کے آخری کونے، ریڑھ کی ہڈی کا جہاں اختتام ہوتا وہاں پر. یہ بھی وضاحت ہے کہ اتنی لطیف ہے کسی چیز سے انسان اس کا ادراک کر نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، آنکھوں میں آ نہیں سکتا. دنیا کے جدید آلات بھی اس کا تعین کر کے نکال نہیں سکتے. یہ ہے یہ روشنی لطیف ہے، دکھ رہی ہے، ہاتھ پکڑ لے.
ہوا لطیف ہے، محسوس ہو رہی ہے کپڑے پر، تو لطافت کے درجے آدمی لطیف قسم ہے. اس درجے کو سمجھتے ہوئے چلے تو پھر اللہ لطیف، اللہ بھی لطیف. ملائکہ بھی نور سے، وہ بھی لطیف. لطافت کے انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی قریب قریب مفہوم ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح سورہ مومنون. ہر پہلو کے ساتھ تفصیل تشریح پیش کر دیا قرآن نے، کر کے ذکر کر دیا والظاہر والباطن. اللہ کے اندر ذرا بھی چھپی نہیں ہے، انسان پریشان ہے کہ اللہ کا. لیکن آنکھوں سے پکڑنے اصرار کرنے کے اعتبار سے بات پوری طرح پوچھتا ہے کہ آنکھوں کی گرفت سے آنے والی. اور سارے عالموں کا نمونہ بڑی تفصیل سمجھنا پڑے گا، پڑھنا انسان کے وجود کے اندر. اس لیے اتنا بڑا موقع ایسے اتنا. تو جب وہ چیز ہے اتنی لطیف جو انسان کی گرفت میں نہیں آتی، تو پھر اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. جب وہ لطیف شے بھی نہیں تھی تو ہم نے بنایا انسان کو، وجود بخشا. دوبارہ اٹھانا اللہ کے قدرت سے محال ہے. یہ تو سمجھ لیا انسان الغرض. جب وہ کیفیت ہوگی زلزلے کب ہوں گی یہ بھی تفسیر قرآن پیش نہیں کرتا، حدیث پیش کرتے ہیں. نفخہ ثانیہ، نفخہ اولیٰ سے پہلے کا بھی ذکر ہے. نفخہ ثانیہ تمام کو ختم کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانا چاہیں گے تو بھی اس وقت کی کیفیت ہوگی زلزلے جیسی. شہروں کے اوپر سے جمبو جیٹ طیارے اڑتے نہیں، اڑائے جاتے. بعض ممالک کے پاس میں جمبو جیٹ طیارے بڑے بڑے آبادی سے بہت دور دور سے اطراف سے کے راستے مقرر اڑاتے ہیں. لیکن اس کی دور سے جب شہروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہر کی بڑی بڑی بلڈنگوں کی کھڑکیاں ہلنے لگتے ہیں، دروازے پھچلنے لگتے ہیں. کیا آواز! تو نفخہ بھی جو ایک آواز کی شکل ہوں گی جو سور میں پھونکا جائے گا تو وہ کیسے جو ہوگی ساری زمین کو ہلا کر کسی چیز کے وجود کو باقی نہیں رکھے گی. جب یہ ادنا کیفیت سمجھتا ہے انسان تو پھر اعلیٰ کیفیت ہوگی. تو اس وقت ساری کی ساری زمین نکال دے گی. اب جو انسان کو اٹھاتی تھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اٹھا دیے تو اٹھا کر کے اٹھا دیا تھا. وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا اس زمین کو وہ کیا گیا ہے، کیوں ہل رہی. پہلے درجے میں ترجمہ انسان سے، لیکن قرآن میں جہاں جہاں انسان کا ذکر ہے عام طور پر غیر مومن مراد ہوتا ہے. جو یقین نہ رکھتے تھے ان چیزوں کا، جب وہ اٹھ کر اس کیفیت کو دیکھ کر حیبت میں کہے گا اس کو وہ کیا گیا ہے. پہلے جوتا تو زمین کے اندر ہم آرام سے تھے، یہ کیا کیفیت کرتی گئی. یا مطلق انسان میں ہر انسان لوگ نیک بھی برا بھی. نیک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائد ہو کر اللہ کی کبریائی کے طور پر کہے گا کہ مانا کافر حیران و پریشانی کے اندر اب جو اس کی بدعملی اس کی شامت آنے والی ہے اس کیفیت کو دیکھ کر کہے گا مانا یہ کیا ہو گیا ہے زمین کو. لیکن اس دن یوم تو حدث اخبارا، وہی زمین اپنے سارے کے سارے خبریں بیان کر دے گی انسانوں کے سامنے. ہر ایک سے انسان کہے گی اے انسان تو میری اس زمین کے پر میری سطح کے پر فلاں مقام پر تمہیں فلاں حرکت ہوتی، فلاں وہاں ہو کیا، چوری وہاں کی، وہاں کیا، خط اس جگہ پر کیا، تمہیں یہ کیا یہ کیا، ہر پہلو زمین بتا دی.
اسی طرح اچھے عمل کو بتائے، اچھے عمل کو بتائے، زمین بات کرے گی۔ اس لیے معجزات کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمین نے بتایا، کنکریوں نے آواز قلم شہادت کا کلمہ پڑھ کر بتایا۔ اب تو یقین نہیں رکھا، کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہی نہیں کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو بھی عام جادوگروں کی جگہ جادو سمجھا، جب جادوگروں کے سامنے پیش کیا گیا تو جادوگروں نے جادوگری کی حقیقت جان رہا، ہر چیز یہ جادو نہیں، واقعی خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کے نبی برحق تھے کہ اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے گئے، سب کو سولی پر چڑھا کر ٹکڑے ٹکڑے پیسز بنایا، اس نے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اگر اپنے بدن کے ٹکڑے کرانا ہر ایک کو آسان اور اچھا لگا، ایمان کے مقابلے میں ایمان کو باقی رکھنا اس کا اچھا بات سمجھنے کی اور میں آ گیا۔ اس لیے دور کی مناسبت ہے جو نماز کے بعد بھی لوگ جو جگہ کی تبدیلی کرتے ہیں، جہاں پر جس جگہ پر جہاں سجدہ کرتے ہیں آپ کا وہ سجدہ مقبول ہے تو زمین آپ کی گواہی دے گی، اے رب اس نے فلاں مقام پر تیرے لیے اپنی پیشانی میرے اوپر فلاں جگہ پر لکھی ہے۔ اس مناسبت سے آج اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کے بعد کبھی سیدھے جانب کبھی بائیں جانب ایک آدھ قدم ہٹ جاتے تھے، پھر پڑھتے۔ ضروری نہیں ہے ہٹنے کی مناسبت تھی، ضروری اس لیے کہ ابھی حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی راضی ہے اس کے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد سنتوں کے لیے یا سیدھے جانب یا بائیں جانب ایک آدھ قدم ہٹ جاتے تھے یا کبھی ضرورت تک پیچھے ہٹتے تھے اور پھر سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو انسان کے بنیادی عقیدے کو پختہ کر دیا گیا، کائنات کی ہر چیز ان کی زبان بند کر کر بتائی گئی ہے، رکھی گئی ہے۔ انسان کے مقابلے میں انسان کی زبان کھول دی گئی، ساری مخلوقات کی زبان بند کر دی گئی، صرف بند کر دی گئی ہے، ورنہ ہر ایک کو زبان ہے، وہ زبان عطا کر دے گی۔ سورہ حامیم فصلت کے اندر ہے کہ انسان کی چمڑی بات کریں گے، انسان خارج میں بات کرے گا، انسان کہے گا اپنے آپ سے آزاد مخاطب ہو کر تم کو کیا ہوگا، تم میرے خلاف میں گواہی دے رہے ہو، تو انسان کے اعضاء انسان کے خلاف میں کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج قوت گویائی عطا کر دی ہے، ہاتھ کو، ناک کو، کان کو، پرسوں کو، پاؤں کو، ہاتھوں کو، نہ صرف ہم کو عطا کیے، کائنات کے ہر چیز کو قوت گویائی بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ سارے جانوروں کو زبان ہے، انسان کو زبان ہے، انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، اسے انسان چیختے ہیں، اسے حیوان چیختے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز گفتگو ہے، بولی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی تمام کی بولی کا انتظامیہ معجزے کے طور پر اختیار ہوا، دوسرے جانوروں کی تو آواز آتی ہے تو اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ یہ آواز یہ علامت ہوگی، لیکن چونٹی کی تو آواز بھی نہیں ہوتی۔ پھر نمل کے اندر خاص پر ذکر ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وهم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کے فوراً خطاب کر کے کہا اے چونٹیوں، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ نہ سمجھ جائے، اگر میں اس
گناہ سمجھی میں ہم کو راؤنڈ ڈالیں گے، سب اپنے اپنے گھروں میں دلوں کے اندر فوراً داخل ہو من قولها. ایسے سلیمان علیہ السلام یہ جملہ سن کر مسکراتی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس امت کے لیے جس دور کے انسان ایمان کے عقیدے کے اسی پہلو کو تاکید اور مضبوطی کے ساتھ آنا ہے اور کچھ نہیں. بس اتنا کہہ دیتے، فرما دیتے دیکھو میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، عبادت کرو. عبادت کے طریقے ہیں سب کو کیا ایک صفحے کے اندر اللہ کی ساتھ صرف پورے قرآن کا مفہوم روح رواں سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ضرور بھی آگے نہیں اور نہ کم ہے. سورہ فاتحہ جیسے کل جاننا تھا پورا قرآن جو پڑھیں گے وہ سورہ فاتحہ. پھر سورہ فاتحہ کی تفصیل تشریح وضاحت سارا کا پورا قرآن کے پاس وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہوئی ہیں، جمع شدہ ہے سورہ فاتحہ. سارے قرآن کے سورتوں کو جو بھی آیتیں نازل ہوئی ایک ایک بار نازل ہوئی، سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس دن زمین ساری خبریں بیان کرے گی. کیوں کرے گی؟ انسان جب کہے گا مانا یہ نہ رب بتا اس لیے کہ زمین کہے گی ارے انسان تیرے رب نے خود زمین کو پابند کیا، حکم کیا کہ اب تو بول. اب وہ بول اگر انسان کے عذاب کو حکم ہوگا اب تم بولو، بولے گا. پھر کہتے ہیں کل چلو کل ہو جائے گی. بولو حکم ہوا بولنے لگیں گے، چلو حکم ہوا چلنے لگیں گے. دوران سفر حاجت کی ضرورت لاحق تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحرا میں نہ کوئی طرف نہ پتھر. جو صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ وہاں سے ایک سے زائد مرتبہ تھا. دور دور کچھ 2-3 درخت نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں جاؤ تو درختوں سے کہو کہ ہمیں حاضر کی ضرورت ہے، سہارا مل جاؤ. اور ایک واقعے میں دو پتھرے جو ہیں ان سے کہو کہ ہمیں ضرورت ہے سہارا سے فارغ ہونے کے لیے، سہارا مل جاؤ. اس پیام لے جا کر سنیں. اس پیام کے سنانے میں حکم رسول تھا. اس حکم رسول میں فرمان خدا ورزی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے اپنے دل سے ارادے سے قائد سے فرماتے. اللہ تعالیٰ جو فرمانے کے لیے جو فرماتے ہیں وہ فرماتے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بواسط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام معجزہ ہے. معجزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح کرامت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اپنے نفس کے پر جوڑنے کے ساتھ کچھ بھی ہونے والا نہیں. سارے پتھر اس طرح سارے صحابہ نے دیکھا کہ پتھر اس طرح انسان چلتا ہے ضرور سرکتے ہوئے آ رہے ہیں. سب ایک کے اوپر خود ہی جمع ہو رہے دیوار بن گئے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنا اپنا مقام اختیار کر دو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح غلام ہیں غلامی میں رہے 30 سینکڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں واقعات ملتے ہیں. ان کے لیے بھی زمین نے غلامی کی، زمین پر موجود چیزوں نے غلامی کی. وہ غلامی بھی اللہ کی طرف اعزاز بخشنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت اللہ کے بس. تو اس نے کہے گی کہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم سے بیان کرے گی. تو گیا ہر عمل چاہے کتنا بھی خفیہ کرو چھپ کے کرو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کائنات کی ہر چیز کو خود گواہ اور شاہد بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال اس دن تمام کے تمام لوگ جو اٹھنے کے بعد اب نکل پڑیں گے.
مختلف بکھر کر، کوئی ادھر کوئی ادھر، اپنے نام علامات دیکھنے کے لیے، اپنا حشر معلوم کرنے کے لیے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو شخص ذرہ رتی برابر کی، یہ بھی عربی لفظ ہے، اردو کہتے ہیں ذرہ، رتی برابر کی اچھا عمل کیا ہے تو اس کو دیکھے گا، اس کو پائے گا. تو لہٰذا نیکی کرتے جاؤ، بیکار جانے والی نہیں ہے، اس کا اجر ملنے والا ہے. حدیث شریف میں آیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے جتنے نے کیا کیے ہیں وہ عشر حسنہ کی شکل میں ہوں گی. تم کیے تھے ایک، وہاں موجود ہوں گی 10. تم پڑھے تھے نماز ایک، وہاں موجود ہوں گی 10. اور جو برے عمل کرے گا ذرہ برابر بھی، وہ اس کے نتیجے کو ضرور پا کر رہے گا. ہمیں یہ عمل مثقال ذرہ، یہ آیت کو پورے قرآن کی جان آیت قرار دیتے ہیں، بغیر تفصیل کے، اچھے اور برے کا فرق بتا کے، چھوٹے سے بڑے تک. اچھا جو بھی کرے گا کسی بھی قسم کا خیر کرے گا، دیکھا جانے والا نہیں. کسی بھی قسم کا شر کرے گا، وہ بھی اس سے چھوٹنے اور بچنے والا نہیں. سارے معنی و مفہوم کا احاطہ کر لینے والی آیت شریفہ ہے. اس کے ذریعے سے ایمان، آخرت کی اور باپ کے بعد الموت کا یقین دلا دیا گیا. اس سورے کے بارے میں روایتیں ہیں کہ سورے کی جو تلاوت کرتا ہے گویا نصف قرآن کی تلاوت کرنے پر جو ثواب حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل ہوگا. تو اس کا مضمون جو ہے پورے قرآن میں سے بڑی تقسیم اگر کرتے ہیں تو 2 ہوتی ہے. آخرت کے متعلق ذکر کرتا ہے قرآن سے، دنیا کے متعلق ذکر کرتا ہے. صحیح چیز. اس سورے کے اندر پورا کا پورا مضمون شروع سے آخر تک آخرت سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق کوئی بھی چیز نہیں. اس اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے قرآن جو 2 مضمونوں میں بٹا ہوا ہے، پورا ایک مضمون مستقل طور پر یہ سورہ رکھتا ہے، اس لیے نصف قرآن کے برابر. اور ایک حدیث میں ربع قرآن کے برابر کا ثواب ہے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 4 چیزوں کا یقین نہیں ہوگا وہ کامل مومن نہیں ہے. پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ بالحق. دوسری چیز موت کے اوپر. تیسری چیز موت کے بعد اٹھائے جانے پر. چوتھی چیز تقدیر کے اوپر. اس سورے کے اندر 4 چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر، والبعث بعد الموت کا تذکرہ ابتدا سے انتہا تک. والبعث بعد الموت کے عقیدے کے اوپر دھیان دلایا گیا، یقین پیدا کروایا گیا. اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایمان کا ایک پہلو پوری طرح کر رہا ہے. اسی لیے ربع قرآن کے مطابق برابر کا درجہ ہے. قرآن پڑھنے والا، حدیث سورہ پڑھنے والا دونوں ایک نہیں ہو سکتے. برابر کا مطلب سمجھنا ہے. قرآن پڑھنے والا یا حدیث قرآن پڑھنے والے جو ثواب ہے بخاری کا سورہ پڑھنے پر اس کو ملنے والا نہیں ہے. اس کی فضیلت اور بڑائی بیان کرنا ہے جس کے اندر انسان کے ایمان کی بار بار تجدید معنی کے طور غور و فکر کر سکتے ہیں. اور جس عمل کے اندر یقین بڑھتا ہے وہ عمل زیادہ وزن دار قوی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. زیادہ عمل کے سمجھ کر کرنے کے اندر اس میں وزن بیٹھے گا، خوف خداوندی پیدا ہوگا. اور جس عمل کے اندر خوف خداوندی ہوگا اہتمام و خلوص بڑھ جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، آخرت سے حاصل ہونے والے فوائد اس کے لیے بڑھ جائیں گے.